نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے اور اچھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کا اعلان تو حق ہے، قرآن کا فرمان تو حق ہے، قرآن جو فرما رہا ہے وہ حق ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جس عبادت کو کر رہے ہیں اس کے کرنے میں کمی تو نہیں. بولو بھائی، ہم عبادت کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں وہ عبادت مکمل نہ ہو رہی ہو، وہ عبادت پوری نہ ہو رہی ہو. مسلمانوں، پیر سے محبت رکھو گے سچی، ضرور ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، گارنٹی کے ساتھ ملے گا، بے شک ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا ورنہ آخرت میں تو ضرور ملے گا. کیا بات، سبحان اللہ. پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، دولت کے لالچ میں نہیں. بولو بھائی، لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بننے کے لالچ میں نہیں. آج کل بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ غریب ہیں، مرید ہو گئے اس نیت سے کہ لکھ پتی بن جائیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے. پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کے بعد میں سال بھر گزرا، پیر صاحب تشریف لائے تو کہنے لگے میاں ابھی تو ایسا ہی حال ہے، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. یاد رکھو یہ غرض غلط ہو گئی، یہ آپ کی چاہت غلط ہو گئی. آپ نے اپنے حق پرست پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو یہ سوچ کر دیتے کہ کل بھرے محشر میں ان کے صدقے سے پیارے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور مناظر اعظم ہند کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ سوچ کر دیتے کہ ان کے صدقے سے حضور عبد القدیر میاں ہماری لاج رکھیں گے، ان کے صدقے سے حضور اللہ میاں ہماری لاج رکھیں گے، ان کے صدقے سے حضور شاجی میاں ہماری لاج رکھیں گے، ان کے صدقے سے حضور شاہ احمد علی میاں امام حسین ہماری لاج رکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے صدقے سے پیارے اسلامی بھائیوں مولا علی ہماری لاج رکھیں گے، ان کے صدقے سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لاج رکھیں گے. تو محترم حضرات، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پیارے رسول کی شفاعت کے صدقے سے جنت بھی ملے گی. لیکن آج ہم اگر اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو محترم حضرات ہماری تقدیر بدلتی نظر آئے گی، ہمارے حالات بدلتے نظر آئیں گے. ہم نے اپنی نیتوں کو نہیں سدھارا ہے، اگر ہماری نیتیں سدھر گئی تو ہمیں اپنی نماز میں جلوہ نظر آ جائے گا، ہماری نمازوں میں کرامتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، ہمارے روزے عزت و عظمت والے ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے بہت زمانہ ہو گیا. نماز کا اگر ظاہری طور پر ہمیں فیض نہیں ملتا تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ نماز کی کہیں ایسا تو نہیں کہ وضو میں گڑبڑ ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں طہارت میں گڑبڑ ہو رہی ہو، اس لیے کہ وضو کو نماز کی کنجی بتایا گیا ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے گا تو پھر نماز صحیح ہو جائے گی. عزیزان محترم، ہم جب وضو کرتے ہیں تو لاپرواہی کر جاتے ہیں. جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے وہ اعضاء بعض موقعوں پر دھلتے نہیں بلکہ چپڑ جاتے ہیں. بولو بھائی، چپڑنا سمجھتے ہو؟ گیلا ہاتھ پھیریے. اور دھونے کا مطلب یہ ہے، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ بولو بھائی، 4. نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا. یہ 4 فرض ہیں جو دھونے والے 3 کام ہیں، اس میں دھونا ضروری ہے. اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 بوند پانی کم سے کم بہ جائے. ایک صاحب نے وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، جلدی جلدی وضو کیا، کہنی سوکھی رہ گئی، تھوڑا سا تل برابر، جو برابر، گیہوں برابر، چنے برابر، سوئی کے ناکے برابر کہنی سوکھی رہ گئی. ہم نے دیکھا بھائی تمہاری کہنی سوکھی رہ گئی، تمہارا وضو نہیں ہوا، وضو دوبارہ کرو. اب کیونکہ وضو کر کے آیا تھا تو ہاتھ تو بھیگے ہوئے تھے. بولو بھائی، ہاتھ تو بھیگے ہوئے تھے. اب جب ہم نے کہا تمہاری کہنی سوکھی رہ گئی تو انہوں نے بھیگا ہوا ہاتھ رکھ کے بولے یار کہاں رہ گئی، کہاں رہ گئی. اب جب گیلا ہاتھ سوکھے پہ پھرا تو اوپر سے نیچے تک معاملہ ایک ہو گیا. کیا بات، اوپر سے نیچے تک معاملہ ایک ہو گیا، اوپر سے نیچے تک گیلا ہاتھ پھرا. اب یہ بتائیے کیا وہ سوکھی جگہ دھل گئے؟ نہیں، وہ خالی تر ہو گئی ہے، اس پہ مسح ہوا ہے، وہ بھیگی ہے، دھلی نہیں ہے. دھلنا اور بات
بات ہے، مسا ہونا اور بات ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں تو کمی نہیں آ رہی ہے۔ الحمد شریف صحیح ہے کہ نہیں، کل شریف صحیح ہے کہ نہیں، التحیات صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا قیام صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا قعدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں فیض پہنچاتی نظر آئے گی، یہ نماز ہمیں اللہ والا بناتی نظر آئے گی، یہ نماز ہمیں خدا سے ملاتی نظر آئے گی، یہ نماز ہمیں اللہ والوں سے ملاتی نظر آئے گی، یہ نماز ہمیں اونچے مرتبے تک پہنچاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے نماز کا فیض جب تک مکمل طہارت ہو نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے جب تک پیر سے مکمل محبت نہ ہو تو پیر کا فیض بھی نہیں ملتا ہے۔ مسلمانوں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے، ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی اچھی ہوگی، ہمارا روزہ بھی اچھا ہوگا، ہماری بھی اچھی ہوگی، ہمارا حج بھی اچھا ہو جائے گا، ہماری عبادات ساری کی ساری اچھی ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کی اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جشن مدار العالمین، جشن رحمت للعالمین و مدار العالمین میں حاضر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا پیغام آپ کو پہنچانا ہے، قرآن کریم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ محترم حضرات، ارے آپ کے تو کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، آپ کی زبان سے اگر اللہ کا مقدس نام ادا ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری عبادتیں ایمان کے بعد کی ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے پڑھ لو، زبان سے کہو، دل سے اس کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق کرو، زبان سے اس کا اقرار کرو تو اس کا لطف، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو دکھائی دے گا کہ کلمے میں کیسی برکت ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیسا کمال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بن گیا۔ اب کوئی نادان کہنے لگے کہ میاں یہ تو رسول اللہ کو خدا کی برابر میں لا کر کھڑا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کو محمد الرسول اللہ کی برابر میں لکھو گے یا لیتا؟ بولو بھائی، برابر میں لکھا جائے گا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ برابر میں لا کر کھڑا کر دیا۔ محترم سامعین کرام، لا الہ الا اللہ کا مقام اور ہے اور محمد الرسول اللہ کا مقام اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی بڑی سے بڑی تعریف ہو سکتی ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ بولو بھائی، سبحان اللہ۔ اور خدا کے بعد جتنی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کیا بات ہے۔ دل سے کلمہ پڑھنے والوں، پیارے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں، نماز کی تو بہت بڑی اہمیت ہے، روزے کا تو بہت اونچا مقام ہے، حج کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، زکات کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایک مرتبہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور دل سے پڑھ لیا اور اس کے بعد میں محترم حضرات اگر موت بھی آ گئی تو سیدھے سیدھے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ سنو سبحان اللہ۔ محترم حضرات، تو میں عرض کر رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کامل کریں، اس وقت ضرورت ہے اپنے ایمان کو اکمل کریں، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے اور اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی تعلیمات پر صحیح عمل کر کے اللہ رسول کے اس مشن کو جو ہمیں اللہ رسول نے عطا فرمایا ہے آگے کو بڑھائیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون آیا تب محفل میں جو یہ دل کھلا گیا؟ سبحان اللہ۔ طرف کو بولیے ذرا، میری طرف توجہ کیجئے۔
حضرات میرا مقصد ہوگا کہ آپ نے بہت میٹھے انداز میں میٹھی کھاڑی میں خطاب سنا ہے، تو آپ بالکل میٹھے پڑ گئے، تھوڑا چٹپٹا ماحول پیدا کیجئے اور اپنے اندر سستی پیدا نہ کر کے چستی کا ماحول پیدا کیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ کون آیا تو محفل میں جو یہ دل کھلا گیا اور دل کی اندھیری کوٹری روشن بنا گیا، سبحان اللہ۔ یہ کون آیا تو محفل میں جو یہ دل کھلا گیا اور دل کی اندھیری کوٹری روشن بنا گیا، اور قسمت پہ کیوں نہ ناز ہو اے مصطفیٰ والو، اللہ کے حبیب کا فرما سنا گیا، اللہ کے حبیب کا فرما سنا گیا۔ بڑے قسمت کے دھنی ہیں آپ کہ شیخ الحدیث سلطان المقررین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلطان صاحب قدیری، شیخ الحدیث مرکز اہل سنت جامع قدیریہ نعیمیہ مرادآباد شریف سے آپ حضرات خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور آپ تمام حضرات اپنے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اب ہمارے کچھ بھائی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی پیچھے سے لوگ آئے جا رہے ہیں اور برابر میک پر جائے جا رہے ہیں، خدا خیر کرے کہ نہ جانے ہیں کتنے، سمجھے تو ہے تو بہت، مگر آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا اور آپ کی نیند کو بھی بیکار نہیں کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں اسی سے متعلق آپ تک آپ کے انداز کے شاعر اور آپ کے انداز کے آپ کے دلوں کو مطمئن کرنے والے خطیب آپ تک پہنچا جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خطابت بھی شاندار ہو، تو خطیب نے خطابت بہت شاندار کی، نعت بھی جاندار ہو تو نعت نبی تو جاندار ہوتی ہی ہے۔ اب ہمارا انداز سننے کا چاہے جاندار ہو یا نہ ہو، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر اب بالکل دیر کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جب زیادہ دیر ہو جائے گی تو نہ جانے آپ کیا کیا سوچیں گے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک صاحب دوران خطابت تقریر کرتے کرتے جب دعا کے نمبر پہ پہنچے تو بولے کہ پروردگار صدیق اکبر کے واسطے میں قبول فرما، فاروق اعظم کے واسطے میں قبول فرما، عثمان غنی کے واسطے میں قبول فرما، علی مرتضیٰ کے واسطے میں قبول فرما، حسین کے واسطے میں قبول فرما۔ تو آگے ایک سامنے بیٹھے ہوئے تھے جناب، وہ مسکرا کے نہیں بلکہ عالم جلال میں بولے، وہ تو یہ کہے جا رہے تھے کہ صدیق اکبر کے واسطے، فاروق اعظم کے واسطے، عثمان غنی کے واسطے، علی کے واسطے جب گھنٹے 2 ہو گئے تو بیچاروں کو جلال آ گیا اور بولے کہ اب او خدا کے واسطے اب تو بند کر دے خدا کے واسطے۔ تو میرے عزیز دوست میں یہ نہیں چاہتا کہ حالات ایسے بن جائیں۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے شاعر شمیم حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب محترم قاضی عبدالرحیم صاحب گوالیئر سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا، اس موقع پر میں اتنا کہوں گا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں مولا قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اور آرزو سبحان اللہ آرزو احمد سے مر کے جینا نصیب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شاہجی و قدیری بدار۔ اس اسٹیج پہ جلوہ افروز مشائخ الزام، پیران الزام، علماء سنت اور یہاں کے مقامی باشندے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک کہ چند اشعار پیش کرنے سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک کا نذرانات پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اوصنی یا رسول الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ 4 مصرے سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ کہنا ہے کہ حد سے حد سے آگے کیا بات ہے، جسے بلاتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، حد سے آگے آگے کیا بات ہے، جسے بلاتا ہے، بلاتا می سے آگے، زما سے آگے، ساتوں آسمان سے آگے
اور یہاں تک کہ سدرا سے بھی آگے. واہ واہ کیا بات ہے. تو حد سے آگے جسے بلاتا ہے وہی سدرا سے آگے جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حد سے آگے جسے بلاتا ہے وہی سدرا سے آگے جاتا ہے. اور دور پر آزما کر دیکھ لیا, دور پر آزما کر دیکھ لیا, نور کو نور دیکھ پاتا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. دور پر آزما کر دیکھ لیا, سبحان اللہ نور کو نور دیکھ پاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پاک کے چند اشعار بتاؤ. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. تم کو کہتے ہیں شہنشاہ زمانے والے, کیا بات. تم کو کہتے ہیں شہنشاہ زمانے والے, بکریاں دائیں حلیمہ کی چرانے, بکریاں دائیں حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مطلب ثانی ملاحظہ فرمائیے. تم کو کہتے ہیں شہنشاہ زمانے والے, بکریاں دائیں حلیمہ کی چرانے والے, بکریاں دائیں حلیمہ کی چرانے والے. اور مطلب ثانی ملاحظہ فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غم نہیں اس کا کہ طوفان ہے آنے والے, سبحان اللہ سبحان اللہ. غم نہیں اس کا کہ طوفان ہے آنے والے, غم نہیں اس کا کہ طوفان ہے آنے والے. ہم غریبوں کو ہے سرکار بچانے والے. ہم غریبوں کو ہے سرکار بچانے والے. اور شعر پڑھنا چاہوں گا. سر کٹا دیتے ہیں جب دین پہ آ جاتی ہے, سر کٹا دیتے ہیں جب دین پہ آ جاتی ہے, سر کٹا دیتے ہیں جب دین پہ آ جاتی ہے. اور کتنے پیارے ہیں محمد کے کتنے پیارے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ
نقطہ ملاحظہ فرمائیے. آرزو لو در آقا سے لگائی رکھنا, آرزو لو در آقا سے لگائے رکھنا. آپ آمین ضرور کہیے. آرزو لو در آقا سے لگائے رکھنا, تم کو بھی ہے میرے سرکار بلانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سجادہ منازل سبحان اللہ. اور منقبت کے تنشار پیش کرنے سے قبل ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم الله. منقبت کے تنشار پیش کر رہا ہوں. سمجھ فرمائیے. اللہ شجرا بھی عالی مقام اللہ اللہ. حضور مدار اعظم سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا شجرا بتائیے. آپ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کا نام لکھو, اس کے بعد میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو, اور اس کے بعد میرا نام لکھو. اس طریقے سے یہ کلمہ حق اللہ محمود مدار بن گیا. اور بزرگان دین مداریہ سلسلے کے خیر حضرات معافی چاہوں گا, وقت کی کمی ہے, میں اجازت لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم قاضی عبد الرحیم صاحب جو مالی گاؤں سے تشریف لائے ہیں, آرزو صاحب, ان کی نعت اور منقبت شریف کے بعد اب آئیے ہم ملک کی اس عظیم کڑی کو سننے کے لیے جا رہے ہیں جن کے لیے آگے اور پیچھے سب لوگ بے چین و بے قرار ہیں. آپ جانتے ہیں وہ عظیم شخصیت کون ہیں. آئیے بغیر کسی تاخیر کے شعر بے شائے اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بولے سبحان اللہ. حضرات میں چاہوں گا کہ اب تک آپ نے جس انداز سے سنا وہ آپ کا انداز تھا, مگر اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے شعر بے شائے اہل سنت خطیب اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد انتصاب حسین صاحب قدیری نعیمی اشرفی مداری مدد اللہ علی. سبحان اللہ. حضرات جب ان کی خطابت ہوگی تو خدا کی رحمتیں آسمان سے نازل ہوں گی, اور کتنا حسین موقع ہوگا کہ بیٹا خطاب کر رہا ہوگا اور مراد آباد شریف میں بیٹھ کر مناظر اعظم ہند ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہوں گے. مسلک امام اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب عظیم مقرر کہ ہمیں اور آپ کو سننے کے ملے گا کہ ظاہری اعتبار سے حضرت علامہ مفتی سید محمد انتصاب حسین صاحب قدیری مجمع کے سامنے ہوں گے, اور ان کے والد گرامی کا فیضان ان کے اوپر برس رہا ہوگا. کتنا حسین منظر ہوگا. بس انہی کلمات کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تقریر سے محظوظ ہو جائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تقریر سے محظوظ ہو جائیں گے صاحب, اور مسند ارشاد پر تشریف آپ لائیں گے جب. سبحان اللہ. آپ کی تقریر سے محظوظ ہو جائیں گے سب, اور مسند ارشاد پر تشریف آپ لائیں گے جب, اور لذت یاد نبی میں وقت کم پڑ جائے گا. لذت یاد نبی میں وقت کم پڑ جائے گا. مصطفیٰ کی عظمتوں کے گیت آپ گائیں گے جب, مصطفیٰ کی عظمتوں کے گیت آپ گائیں گے جب. حضرات آئیے بغیر کسی تاخیر کے ملک کی اس عظیم شخصیت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, اور طرف کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاجی و قدیری. وہ آ رہے ہیں دیکھو خطابت کے تاجدار, وہ آ رہے ہیں دیکھو خطابت کے تاجدار.
کرتے تھے، بے حد سے انتظار، وہ آ گئے تو آ گئی محفل میں اب بہار، اب ہو گئے ہیں چھوٹے بڑے، سن لے ہوشیار، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارینی بجمالک غسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات وقت کی واقعتاً بہت تنگی ہے، ابھی علماء کرام اور ملنگان کرام کی عظیم جماعت یہاں باقی ہے، اس لیے میں نے بھی بالکل خطبہ مختصر کر دیا اور میں سیدھے اپنی بات پر آ جاتا ہوں کہ ہم اور آپ آج جشن رحمت للعالمین و مدار العالمین منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان عظمتوں والا ماہ مبارک ہے۔ ذرا تڑپ کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ یہاں سے وہاں تک سب کہو سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ مطلع سماعت فرمائیں۔ عطا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ رحمت حق لے کے آئی، سبحان اللہ۔ رحمت حق لے کے آئی، عید میلاد النبی رحمت حق لے کے آئی۔ ذرا جوانی پیدا کریں، تڑپ کر کہیں سبحان اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے حضرات بھی تڑپ کر کہیں سبحان اللہ۔ میاں عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ عید میلاد النبی ہے کیا؟ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ میں نے سرزمین سورت پر دیکھا کہ جب رمضان شریف کی وہ رات آتی ہے کہ جسے خواص کا طبقہ شب قدر کہتا ہے، سبحان اللہ اور ہمارے عوام اس کو بڑی رات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی رات مناتے ہو؟ میں نے دیکھا کہ بڑی تیاریاں ہوتی ہیں اس رات میں یہاں رکا تو کبھی نہیں، اس لیے کہ شب قدر میں مرکز اہل سنت جامعہ قدیریہ تخت والی مسجد میں ایک رات میں قرآن کریم ہوتا ہے اور وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر جو اس کی تیاریاں ہیں وہ میں نے یہاں دیکھی۔ شب قدر بڑی عظمتوں والی رات، سبحان اللہ شب قدر کیا بات بڑی برکتوں والی رات ہے، سبحان اللہ شب قدر بڑے انعامات سے لبریز رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت ہزاروں راتوں کی عبادتوں سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے ہزاروں راتوں سے زیادہ عبادت کر لی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہندوستان کے سب سے پہلے محدث جنہیں سب مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، سیدنا حضور
امام المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب میلاد مصطفیٰ، شب ولادت مصطفیٰ، شب عید میلاد النبی، یہ شب قدر سے بھی افضل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شب قدر سے بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ شب قدر کو عظمتیں کیوں حاصل ہیں؟ شب قدر کو برکتیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ نازل ہوا؟ ذرا تڑپ کر کہو، سبحان اللہ قرآن کریم نازل ہوا تو شب قدر عظمتوں والی رات بن گئی۔ شب قدر، ناصر اعظم ہند سبحان اللہ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ڈٹ کر، جم کر، تڑپ کر، وانہانہ انداز میں اپنے نبی کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ سبحان اللہ تو حضور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ رحمت حق لے کے آئی عید میلاد النبی، رحمت حق لے کے آئی عید میلاد النبی، اور سب پہ رحمت بن کے چھائی عید میلاد النبی، سب پہ رحمت بن کے چھائی۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ جب ہوئے پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد امت کو کیا، سبحان اللہ کچھ لوگوں کو یہ بخار ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ ہاں، اس سے پوچھو جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ روتا ہوا پیدا ہوا، اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ کہاں ہیں، اس کی ٹانگیں کہاں ہیں۔ یہ پیدا ہوا روتا ہوا، ٹیوں ٹیوں کرتا ہوا، لیکن پیارے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ ارے تڑپ کر کہو، پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، روتے ہوئے نہیں، پیارے نبی تشریف لائے بلکتے ہوئے نہیں، پیارے نبی تشریف لائے تڑپتے ہوئے نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی اس دنیا میں رونق افروز ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ لب ہل رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ لبوں میں حرکت ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو محسوس کیا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اب اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی تشریف لا رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد فرما۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے چہرے مبارکہ سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹایا، محسوس ہوا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں، لب مبارک میں کچھ جنبش ہے۔ سرکار صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو پیارے نبی کے زبان مبارک، ہونٹ مبارک کے قریب کیا تو پیارے نبی فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اللہ اکبر، تشریف لائے تو امت کو یاد فرماتے، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضور نبی یہ سنت نے حضور مجدد دین و ملت نے اسی کو نظم فرمایا کہ جب ہوئے پیدا محمد، یاد امت کو کیا۔ ارے ذرا تڑپ کر کہو سبحان اللہ، کہ جب ہوئے پیدا محمد،
منائی عید میلاد النبی، اس لیے ہم نے منائی عید میلاد النبی، سب پہ رحمت بن کے چھائی۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ میلاد النبی ہی تو منا رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کا جشن ولادت ہی تو منا رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کے آنے کی خوشی ہی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میاں ساتھ پیارے نبی کے فرمان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا، اے ایمان والو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتہ، ایک تو قرآن کریم اور ایک اپنی اولاد، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اپنے اہل بیت، ایک اپنے گھر والے۔ ارے سنی مسلمانوں اور میٹھی کھاڑی کے سنی مسلمانوں، تم قابل مبارکباد ہو کہ تم نے پیارے نبی کا جشن منایا، تو ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کی اولاد کا جشن بھی تم منا رہے ہو، تم رحمت للعالمین کا جشن بھی منا رہے ہو، اور سرکار مدار العالمین کے جشن بھی منا رہے ہو۔ مجھے پتا چلا، میں نے محسوس کیا کیا بات ہے۔ سبحان کہ اللہ۔ میاں یہ رحمت للعالمین، یہ مدار العالمین، یہ کوئی پورب اور پچھم کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک باپ کا نام ہے اور ایک اس کی اولاد کا نام ہے۔ یا رسول اللہ، بیڑا پار، بیڑا پار، زندہ باد۔ ہم نے پیارے نبی کے ساتھ کسی غیرے کو نہیں جوڑا ہے، ان کی اولاد کو جوڑا، ان کی آل پاک کو جوڑا، اور وہ آل پاک، سبحان اللہ۔ وہ اولاد کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس نے پیارے نبی کے دین پاک کی تبلیغ میں وہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کردار ادا کیا ہے سبحان اللہ۔ کہ جو تاریخ اسلام میں کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین فرما رہے ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں تبلیغ دین، اسلام کی تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اب بچے بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہے، ہمیں ان کے لیے روزی روٹی کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم روزانہ نہاتے بھی ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم لیٹرین بھی جاتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان ساری دنیاوی جھمیلوں سے جو وقت نکلتا ہے اس میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ان سارے جھمیلوں سے اگر ہم نکلیں، ان ساری ضروریات سے جب ہم نکلیں، ہم کتنی دیر تبلیغ کریں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، بے شک۔ مگر پھر سونا، اس کے بعد کھانا بھی کھانا، اس کے بعد طہارت بھی کرنی ہے، اس کے بعد اچھا اور دنیاوی کام بھی کرنے ہیں۔ لیکن سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایسی تبلیغ اسلام، ایسی تبلیغ دین، ایسا اسلام کا انہوں نے کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 600 سال کی عمر انہیں عطا فرمائی، 596 سال کی عمر مبارک،
اور اس 596 سال کی عمر مبارک میں آپ نے شروع کے چند سال 20-22 سال کھانا بھی کھایا، لیل فرمایا، بھی طہارت بھی فرمائی، دنیاوی ضروریات بھی پوری فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو ایسا ان ضروریات سے بے نیاز فرما دیا کہ تقریباً 550 سال نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ آپ سوئے، نہ آپ نے لباس تبدیل فرمایا، نہ اور کوئی دنیاوی کام فرمایا، بس اسلام کا کام ہوا، بس اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسی دوسری شخصیت نظر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم مدد، تب فیضان قدیریہ، شہزادہ مناصر اعظم ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین بے مثال ہیں، تو یہ ان کی اولاد میں مدار العالمین بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میاں سرکار اعلیٰ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہو رہا ہے، سرکار مدار پاک کا جشن ہو رہا ہے۔ میاں انتخاب قدیری صاحب کو کیوں اس میں بلایا؟ وہ اس میں کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر مدار پاک کا جشن ہے تو مولانا انتخاب کا اس میں کیا کام؟ تو اگر میں کہوں کہ صاحب میرے والد ماجد حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار مدار پاک کے سلسلے کے خلیفہ ہیں، سرکار مدار پاک سے محبت کرتے ہیں، مکن پور شریف والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ میری بات ہوگی۔ آپ کہو گے ارے بھائی مولانا کے حضرت کے لڑکے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ کو 4 مصرے سناؤں، سنیں گے؟ بابا 4 مصرے، اور کس کے ہیں؟ حسان الہند حضرت علامہ خواجہ سید مصباح المراد مدد اللہ العلی مداری مکن پور شریف۔ یہ ایک شاعر ہیں، پیر بھی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت زبردست عالم ہیں، مگر ان کی شعر گوئی سب پر بھاری۔ مکن پور شریف کی کوئی محفل ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ حضرات کو چھوڑ کر مکن پور شریف کے سارے ہی شعراء کے وہ استاد ہیں، بہت زبردست لکھتے ہیں، بہت زبردست پڑھتے ہیں، اور میں نے تو آخری بات کہی تھی کہ ان کے بغیر سلسلہ مداریہ کی کوئی محفل پوری ہی نہیں ہوتی۔ میں ان کے 4 مصرے سناتا ہوں۔ بابا حضرت خواجہ مصباح المراد ارشاد فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ مصرے پڑھے تو پورا خانوادہ مکن پور شریف دربار مکن پور شریف میں حاضر تھا، دربار مدار پاک میں حاضر تھا، اور اس پیرانے مکن پور شریف کے جرمٹ میں حضرت خواجہ مصباح المراد پڑھتے ہیں کہ حقیقتوں سے سجا ایک خواب بخشا۔ کیا؟ حقیقتوں سے سجا ایک خواب بخشا ہے، ہر ایک سوال کا اکمل جواب بخشا ہے۔ حقیقتوں سے سجا ایک خواب بخشا ہے، ہر ایک سوال کا اکمل جواب بخشا ہے۔ اور اب ذرا اگلے مصرے سن لیں کہ ہے جس کے نام سے لرزان یزیدیت مصباح، ارے تڑپ کر کہو سبحان اللہ، ہے جس کے نام سے لرزاں یزیدیت مصباح، ہمیں مدار نے وہ انتخاب بخشا ہے، ہمیں مدار نے وہ انتخاب بخشا ہے۔ سرکار مدار العالمین کی اولاد کیا رہی ہے، سرکار مدار پاک کا ترجمان کیا رہا ہے کہ ہمیں مدار نے انتخاب بخشا۔ انتخاب قدیری مجدد دین و ملت اگر سلسلہ مداریہ کے پیرانے عظام کے قریب ہیں تو پیسے کی بنیاد پر نہیں، کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سلسلہ مداریہ کو
مدار پاک نے انتخاب عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ ہے جوڑ, یہ ہے ہمارا اور سلسلہ مداریہ کا تعلق. اور میاں امیر اہل سنت نے کیا فرمایا ہے؟ ابھی تو آپ نے مکنپور شریف کی سن لی, اور امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ انتخاب قدیری ہوا ہے غنی. انتخاب قدیری ہوا ہے غنی, مل گیا جب اتارا مکنپور کا, مل گیا جب اتارا مکنپور کا. تو یہ ہے ہمارا تعلق سلسلہ مداریہ سے. ہم الحمدللہ مداری, پہلے ہم انڈائریکٹ مداری تھے. سلسلہ عالیہ قدیریہ میں سلسلہ عالیہ مداری کے خلاف اجازت ہے تو ہم ایسے بھی مداری تھے, لیکن اب براہ راست ہمیں سلسلہ عالیہ مداریہ کی اجازت و خلافت حاصل. الحمدللہ ہمارا سلسلہ مداریہ سے وہی تعلق ہے کہ جو چاند کا اپنی چاندنی سے ہوتا, جو سورج کا اس کی کرنوں سے ہوتا. ہم مداری ہیں, ہم قدیری ہیں, الحمدللہ ہم ہی پکے اور سچے سنی. مجھے وقت کا لحاظ ہے, میں اپنی بات کو بالکل یہیں اسٹاپ کر دیتا ہوں. باتیں تو کئی تھی ذہن میں, لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. آخر میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ نے ملنگوں کے بہت روپ دیکھے ہوئے. ایک عام رائے بنی ہے, ایک عام سوچ ہے, ایک عام دھرنا ہے کہ ملنگ, ارے بولے جو ذرا لمبا والا کشمارے وہ ہوتا ہے ملنگ. ہاں, مگر یہ ملنگ آپ کو کمیلے پہ بیٹھے تو ملیں گے, منبر رسول پر رونق افروز نہیں ملیں گے. منبر رسول پر جن ملنگان کرام کی آپ زیارت کر رہے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کا ہر لمحہ, جن کا ہر سانس یاد الہی کے لیے وقت ہوتا. آج تک آپ نے ملنگوں کو اپنے رنگ میں دیکھا ہے, آج میں آپ کو ایک ایسا ملنگ دکھا رہا ہوں کہ جس کے آواز میں, جس کے انداز میں آپ کو عشق رسول نظر آئے گا. میں تاج الفقراء, پیر طریقت, شاعر دربار مدار العالمین, پیکر ترنم حضرت بابا سید رفیق شاہ ملنگ مدد اللہ العلی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ انداز میں, اپنے وجدانہ انداز میں, اپنے شاندار انداز میں ہمیں اور آپ کو نعت رسول پاک بھی سنائیں, منقبت حسینی بھی سنائیں, اور منقبت مدار العالمین بھی سنائیں. آئیے ہم اور آپ ان کا پوری محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر. میں ایسے نہیں مانوں گا, میں تو انہیں جب بلاؤں گا کہ جب یہاں سے وہاں تک سب ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہمارے ناظم اسٹیج حضرت علامہ قاری نبیر احمد صاحب قدیری یہ پہلی بار صورت آئے ہیں, تو یہ تو آپ کے ساتھ رعایت کر سکتے ہیں, مگر میرا آپ پر حق ہے, میں رعایت نہیں کروں گا. میں جیسا چاہوں گا آپ کو ویسا کرنا پڑے گا. تو یہاں سے وہاں تک ہاتھ اٹھا کر نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک امام اعظم, فیضان غوث اعظم, دم مدار, دم مدار, دم مدار, فیضان قدیری, فیضان امیر اہل سنت, مجدد دین و ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک سے قبل قطع سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. نور سے دو جہاں جگمگانے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نور سے دو جہاں جگ
جگمگانے لگے نور سے دو جہاں جگمگانے لگے میرے سرکار تشریف لانے لگے میرے سرکار تشریف لانے لگے نور سے دو جہاں جگمگانے لگے نور سے دو جہاں جگمگانے لگے نور سے دو جہاں جگمگانے لگے میرے سرکار تشریف لانے لگے میرے سرکار تشریف لانے لگے گمشدہ عائشہ کو سوئی